وہ شخصیت جس کے بارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، اسی پڑھے لکھے تے دیکھ دے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ مولانا ظفر علی خان جیسی شخصیت نے بھی ان کی شہادت میں کہا، کاش یہ مقام مجھے حاصل ہوتا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غازی صاحب کا مقدمہ لڑا اور کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ وہ شخص جن کی جیل میں زیارت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اور خواجہ شمس العارفین سیالوی جیسے بڑے روحانی بزرگ کرنے آئے تھے، وہ شخصیت جن کے نماز جنازہ میں 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، جبکہ اس وقت لاہور کی آبادی صرف 3 لاکھ تھی۔ جب انگریز سرکار غازی صاحب کا جسد خاکی نہیں دے رہی تھی کہ امن بگڑنے کا خطرہ ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شخصی ضمانت دی۔ انگریز سرکار نے غازی صاحب کے جسد مبارک بغیر بتائے نامعلوم مقام پر دفن کر دیا۔ تقریباً 13 دنوں بعد غازی صاحب کے جسم کو اس نامعلوم جگہ سے لایا گیا تو ان کا چہرہ تر و تازہ تھا اور خوشبو آ رہی تھی۔ غازی علم الدین براعظم پاک و ہند کا وہ ستارہ تھے جنہوں نے مالون راجپال کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے دین کی نہ صرف لاج رکھی بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی سر بلند کر دیا۔ غازی صاحب دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ غازی صاحب کی جب ولادت ہوئی تو ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، اور جب آپ کی والدہ فقیر کو خیرات دینے کے لیے دروازے پر آئی تو فقیر نے غازی صاحب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بولا، بی بی آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، جو بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے آپ کو نہیں معلوم اللہ پاک اس سے کیا کام لینے والا ہے۔ اور پھر وہ فقیر غائب ہو گیا۔ غازی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد صاحب کا پیشہ ہی اختیار کیا اور اسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد غازی علم الدین 1908 میں کوہاٹ منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں فرنیچر سازی کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران لاہور کے ایک پبلشر بدنام زمانہ مسلمانوں میں سخت غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے پبلشرز کے خلاف کارروائی اور کتاب کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے مصنف کو صرف 6 ماہ کی قید سنائی۔ مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ حکومت ملعون راجپال کو بچانا چاہتی ہے۔ لاہور کے غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو نشانہ بنایا، لیکن راجپال اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کا 7 سال کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ پھر غازی عبدالعزیز نے بھی راجپال پر حملہ کیا، لیکن راجپال بچ گیا۔ ملعون راجپال ان حملوں سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ حکومت نے 2 ہندو سپاہیوں اور ایک حوالدار کو راجپال کی سیکیورٹی کے لیے متعین کر دیا۔ راجپال اسی خوف کی وجہ سے لاہور چھوڑ کر متھا نامی جگہ پر چلا گیا، پھر چند ماہ بعد واپس آ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس دوران مولوی نور الحق جو مسلم اخبار کے مالک تھے، انہوں نے راجپال کے خلاف لکھا تو ان کو بھی 2 ماہ سزا ہوئی اور 1000 جرمانہ ہوا۔ اس دوران مسلمان جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ مسلمانوں کو اجتماع جلسے جلوس جاری تھے۔ 31 مارچ کو غازی علم الدین شہید نے مولانا عطا اللہ شاہ کی تقریر سنی۔ راجپال گستاخ رسول ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غازی علم الدین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان کے سامنے مسلمانوں کو اجتماع میں شریک تھے کہ امام مسجد وزیر خان نے بڑی درد بھری آواز میں کہا، مسلمانوں، راجپال نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ان الفاظ نے غازی علم الدین کے قلب و روح میں ہلچل مچا دی۔ جب غازی صاحب گھر کی طرف لوٹے تو راجپال کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کا اظہار اپنے دوست رشید سے بھی کیا۔ رشید بھی راجپال کو گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ پھر دونوں نے قرآن اندازی کی کہ کون راجپال کا خاتمہ کرے گا، تو قرآن اندازی میں نام غازی صاحب کا ہی آیا۔ غازی صاحب نے چھری خریدی اور تیز کروائی اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ دن آ گیا جب غازی صاحب نے 29 اپریل 1929 کو راجپال کو صبح سویرے جب وہ اپنی دکان پر موجود تھا، ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ صبح ہونے کی وجہ سے ابھی راجپال کے محافظ پولیس والے بھی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے۔ غازی صاحب پرسکون رہے اور فرار کی کوشش نہیں کی اور موقع پر ہی گرفتاری دے دی۔ کیس شروع ہو گیا۔ قائد اعظم غازی علم الدین شہید کے وکیل تھے۔
ایک موقع پر قائد اعظم نے غازی صاحب کو کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کریں تو میں اس کیس میں آپ کو بچا لیتا ہوں۔ غازی علم الدین شہید نے کہا کہ میں کیسے کہہ دوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ 22 مئی 1929 کو غازی صاحب کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں ہوئی جو خارج ہو گئی۔ پھر قائد اعظم نے لندن کی پیروی کورٹ میں اپیل کی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ 31 اکتوبر 1929 کو غازی صاحب کو ظالموں نے تختہ پر چڑھا دیا اور شہید کر دیا۔ آپ کے جسد خاکی کو بغیر بتائے نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میں شدید احتجاج ہونا شروع ہو گئے۔ حالات کے پیش نظر علامہ اقبال اور چند معزز ہستیوں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی۔ علامہ اقبال نے شخصی ضمانت دی اور گورنر نے اس شرط پر غازی صاحب کا جسد خاکی حوالے کرنے کی حامی بھری کہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا اور پرامن طریقے سے تدفین کی جائے گی۔ اس وفد نے شرط منظور کر لی۔ اس وفد نے مجسٹریٹ مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی سے غازی صاحب کا جسد خاکی وصول کیا۔ گواہوں کے مطابق جسم صحیح سالم تھا بلکہ کوئی تعفن نہ تھا، چہرے پر جلال اور امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ غازی صاحب کا جنازہ لاہور کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ 6 لاکھ لوگ شریک تھے۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت چھپ کر رہ گئی۔ ان کی نماز جنازہ قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ یونیورسٹی گراؤنڈ میں غازی صاحب کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تدفین کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے شہید کو لحد میں اتارا۔ تدفین سے پہلے علامہ اقبال آپ کی قبر میں لیٹے اور پھر باہر آئے۔ لوگوں نے پوچھا جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا قیامت کے دن یہ مٹی گواہی دے گی کہ اقبال نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی مٹی کو چھوا تھا۔ جب انگریز سرکار نے غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی، اس سے پہلے غازی صاحب کی ماں سے ملاقات ہوئی۔ ماں نے سینے سے لگایا۔ غازی صاحب نے کہا ماں نہ رو، آج حوریں بھی آپ کو مبارکباد دے رہی ہیں۔ ماں نہ رو، میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان قربان کر رہا ہوں۔ آپ کے آنسوؤں کا مول پڑ جائے گا۔ پھانسی کا مجرم جتنا بھی دلیر ہو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں دنیا کی انوکھی مثال تھی۔ شہادت کے دن غازی علم الدین کا وزن 140 پاؤنڈ تھا۔ عبداللہ وارڈن اس طرح بیان کرتا ہے، 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھی، اسے ایک روز پہلے میں حسب معمول غازی صاحب کی کوٹری کا پہرا دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹری سے ذرا فاصلے پر قیدیوں کی بیری کی طرف آ گیا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی صاحب کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ میں یہ سمجھا شاید غازی علم الدین شہید نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ میں بھاگ کر غازی صاحب کی کوٹری کی طرف گیا۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں پورا کمرہ بہترین اور پر مسرور خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی علم الدین حالت سجدہ میں زارو کتار رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں پھر عرض کی غازی صاحب آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعہ کی تفصیلات ضرور بتائیں۔ بہرحال غازی صاحب نے میرے بے حد اصرار پر فرمایا عبداللہ تمہیں معلوم ہے کل مجھے پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے شافع محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بالکل نہیں۔ فرمایا بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کیا حضور ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ پھر پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں پھانسی کا پھندا خود چوم کر اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔
دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، میں صحابہ کرام اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ لاہور میں چبوجی کے نزدیک بہاول پور روڈ کے کنارے میانی صاحب قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ مزار کے چاروں طرف برآمدہ ہے۔ مزار کے مشرق میں غازی صاحب کے والد اور والدہ محترمہ کی آرام گاہیں ہیں۔ غازی صاحب کے باقی خاندان کی آرام گاہیں بھی مزار کے احاطے میں ہی واقع ہیں۔